السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہزارہ ایکسپریس کی 8 بوگیاں نواب شاہ کے قریب ٹریک سے اتر گئیں۔ یہ حادثہ تھا، تقریب کاری تھی، کیا وجہ تھی حادثے کی اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جو ہمیں پتا ہے وہ یہ کہ تقریباً 37 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، 70 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمارا اظہار تعزیت، اور جو اس وقت علیل ہیں، جو زخمی ہیں، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعائے صحت ہم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات بھی ہوں اور اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اب جو حکومتیں معرض وجود میں آئیں وہ حقیقی بنیادوں پر کوئی کام کریں۔ اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا رہتا ہے، اور افسوسناک چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت زخمیوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہم اگر سندھ کے علاقوں کی بات کریں، بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں، کسی حد تک یہ معاملہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں صورتحال بڑی بہتر ہے۔ 1122 جیسی سروسز موجود نہیں ہیں ریسکیو کے لیے۔ لوگوں کو ٹھیلوں پر، ریڑیوں پر، گاڑیوں پر لاد کر اسپتال پہنچایا گیا۔ پھر جب اسپتال پہنچے نواب شاہ ٹراما سینٹر تو پتہ چلا کہ وہاں پر عملہ موجود نہیں ہے، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، طبی سہولیات لوگوں کو نہیں مل رہی، ایک کیوس کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ملک کے سیاسی معاملات میں بات کریں گے، جس میں چیئرمین تحریک انصاف کو کل سزا ہو گئی ہے اور تقریباً 74 سال کی عمر میں ان کو یہ داغ ملا ہے کہ وہ اب 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ تو کیا ان کی سیاست کے آگے فل سٹاپ لگ گیا ہے؟ کیونکہ 5 سال اگر ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے تو پھر اگلا الیکشن وہ کب اور کیسے لڑیں گے؟ اپنی پارٹی کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے؟ الیکشن کب ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کل کے بعد سے جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں متفقہ طور پر مردم شماری کو منظور کر لیا گیا اور اب حلقہ بندیاں ہوں گی۔ آج اس حوالے سے جناب سینیٹر رضا ربانی صاحب نے گفتگو کی سینٹ میں، اور انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور معاون خصوصی ہیں ان کے۔ بہت شکریہ جناب قمر زمان کائرہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر، یہ آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا یہاں پر سندھ میں، 15 سالوں سے آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن آج بھی اس حادثے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو انتظامات تھے ریسکیو کرنے کے، اسپتالوں کے انتظامات، ایک بہت بری صورتحال دیکھنے کو ہمیں ملی۔ 15 سال کی آپ کی پارٹی کی حکومت اور یہ صورتحال، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ پہلے تو یہ کہ اس حادثے پہ بہت افسوس ہے، بڑا تکلیف دہ اور بڑا افسوسناک سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثاء کو صبر دے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد صحتیاب کرے۔ اس واقعے کی بھی تحقیقات جلد ہو جائیں گی۔ جہاں تک تعلق زخمیوں کو ایویکویٹ کرنے کا ہے، سندھ کے اندر بھی 1122 موجود ہے، پنجاب کے اندر بھی موجود ہے۔ ریل کا نظام ایسا ہے کہ یہ اکثر یہ شہروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ دور دراز اور اس کے نزدیک روڈز بہت کم ہیں، اور اگر کسی ایسی جگہ حادثہ ہوتا ہے جہاں پہ قریبی سڑکیں نہیں ہیں یا قریبی کوئی شہر نہیں ہے، تو پھر جو ایویکویشن کا عمل ہے یا امیڈیٹلی ریسکیو کا عمل ہے اس میں ڈیلیز ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ سندھ کے اندر بھی ہے، یہ باقی صوبوں میں بھی ہے۔ ہاں، سندھ میں 1122 موجود ہے اور وہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں، اور سندھ کا جنرلی جو صحت کا نظام ہے اس کو باقی ملک سے ملایا جائے تو اس وقت سندھ کا صحت کا نظام باقیوں سے بہت بہتر ہے۔ یہ جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس میں اگر لوگوں کو لے کے گئے تو اتوار والے دن، کیونکہ ہاسپٹل میں او پی ڈی نہیں ہو رہی ہوتی، لہٰذا صرف ڈیوٹی ڈاکٹر ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کو ایک آدھ موجود ہوتے ہیں، اور ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کو طلب کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج کیونکہ سنڈے تھا، ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے، سوائے ایک آدھ ڈاکٹر جو ڈیوٹی کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہو، اور بڑے لیول پہ حادثہ ہو جائے تو ان 1-2 ڈاکٹرز کو تو فوری طور پہ پینک ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ چیزیں سنبھل سکتی ہیں کہ جو چھٹی پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو طلب کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، کائرہ صاحب آپ پنجاب میں ہیں اور یہ جو تمام صورتحال ہے ہم تو یہاں رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نواب شاہ ٹراما سینٹر ہے، یہ کوئی او پی ڈی کا معاملہ نہیں ہے۔ ٹراما سینٹر کا مطلب ہے 24 آورز کسی بھی ٹراما کے لیے تیار رہنا۔ تو وہاں کی میں صورتحال بتا رہا تھا، اور یہ جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے یہاں پر ایزی کی ایمبولینس ہمیں نظر آتی ہیں، 1122 بہت ہی غیر مؤثر قسم کی سروس ہے۔ سندھ کے اندر کوئی ایسی سروس نہیں ایسی پنجاب میں ہوتی ہے۔
دیکھیے سندھ میں لیٹ سٹارٹ ہوئی ہوگی, انہوں نے جلدی اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اگر اس میں کمی ہے. لیکن ایک گزارش ہے کہ جو ٹراما سینٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں ساری اسٹرینتھ سنڈیز کو موجود نہیں ہوتی. ہاں حادثوں کے لیے یہ بنائے گئے ہیں اور اس کے لیے ریکوائرڈ اسٹرینتھ رکھی جاتی ہے, اس کے پیٹرن کو دیکھ کے کہ کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. ایسا حادثہ جس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہو جائیں اور دسیوں جو ہیں وہ شہید ہو جائیں, اس میں کسی بڑے ہاسپٹل کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال تھی کہ بالکل ہی پیتھیٹک بات ہوئی, کوئی بندہ بھی اویلیبل نہیں تھا, دیکھیں نا 70 افراد زخمی ہیں, رپورٹنگ میں 70 افراد زخمی ہیں, 37 اپنی جان سے گئے. تو سر یہ کوئی سینکڑوں لوگ نہیں ہیں, مگر چلیں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. جی نہیں, ٹراما سینٹر کے اندر کتنے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی اور کتنے موجود تھے؟ ہر 70 تو کسی جگہ جائیں گے تو ایک دفعہ. کہہ صاحب دل دکھانا جب دیکھا کہ زخمیوں کو ریڑھی پہ ڈال کر, گدھا گاڑی پہ ڈال کر اور وہاں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, پھر اسپتال سے رپورٹنگ ہوئی تو اور دل دکھا کہ یار ڈاکٹر موجود نہیں ہیں, آپ کے پیپلز پارٹی کا رہنما موجود ہیں وہاں پر, آپ کے کارکنان موجود ہیں, عملہ موجود نہیں ہے. میری گزارش سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی ایسی آئسولیشن میں جہاں پہ سڑک نہیں ہے, آپ ریل میں ٹریول کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا سر ایدھی کی ایمبولنس پہنچ گئی نا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایدھی کی ایمبولنس پہنچ گئی, 1112 نظر نہیں آئی. یہ میں اس کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا اگر نظام کمزور ہے, 1112 کا لیٹ شروع ہوا ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. بالکل درست بات. ٹھیک, چل کہہ صاحب یہ کل چیئرمین تحریک انصاف کو سزا ہو گئی, 5 سال کی ان کی نااہلی ہو گئی, اب تقریباً 74 سال ان کی عمر ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, وہ اپنی پارٹی کو سنبھال پائیں گے یا ان کی سیاست کے آگے فل اسٹاپ لگ چکا ہے اب؟ دیکھیے یہ جو ان کو سزا ہوئی ہے, یہ کافی مہینوں سے وہ اعتراض کر رہے تھے عدالت کو, ون وے اور دا ادر مختلف بہانوں سے وہ عدالتی پروسیس کو ڈیلے کر رہے تھے, اور بڑی کافی ڈیلے کے بعد پھر بھی ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے فردر ڈیلے چاہی, ان کو نہیں ملی اور ان کا فیصلہ ہو گیا. اور یہ فیصلہ کوئی میرا خیال ہے ایسا تھا جو 2+2 والا معاملہ تھا. یعنی اگر قانون موجود ہے کہ اگر آپ بیان حلفی غلط دیتے ہیں, مس ڈیکلیریشن کرتے ہیں, اس کی آپ کو سزا ہے, ڈسکوالیفیکیشن بھی اور قید بھی. تو پھر اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ خان صاحب نے مس ڈکلیئر تو کیا ہوا تھا. ان کے جو لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں, ان کے وکلاء جو آ رہے ہیں, وہ بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس بات پہ سزا ہو گئی کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. بھائی ڈکلیئر نہ کرنے کی قانون میں سزا ہے, وہ قانون ہے, وہ کسی جج کی مرضی یا حکومت وقت کی مرضی سے فیصلہ نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کرپشن پہ ان کو سزا ہوئی ہے یا مس ڈکلیریشن پہ سزا ہوئی ہے؟ جی ان کو مس ڈکلیریشن پہ سزا ہوئی, کرپشن پہ تو نہیں. کرپشن کا کیس تو ان کا الگ چل رہا. یہ سزا ان کی کرپشن پہ تو نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ان کو مس ڈکلیریشن پہ ہوئی ہے. انہوں نے اپنا وہ عمل جو ڈکلیئر کرنا تھا, وہ ایسٹ جو ڈکلیئر کرنا تھا, وہ ڈکلیئر نہیں کیا. اور جو نہیں کرنا ہے کنسیلمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, کنسیلمنٹ کی باقاعدہ وضاحت سے سزا ہے. یہ کرپشن کی سزا اس کیس میں نہیں دی گئی, یہ جو جرم ہوا اسی کی سزا ہے. اور اس کو قانون کو دیکھنا چاہیے, کیا قانون میں مس ڈکلیریشن کا, کیونکہ اس کے ساتھ بیان حلفی بھی ہوتا ہے, غلط بیان حلفی دینے اور غلط ڈکلیریشن کرنے کی کیا کوئی سزا ہے؟ اگر قانون میں ہے تو پھر اس کے اوپر اور بات کرنی چاہیے. اچھا, یہ مس ڈکلیریشن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی سخت سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ایک جگہ پر خان صاحب نے اپنے اثاثے اور یہ جو تحائف ہیں, ان کی مالیت ہے, وہ انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہے, ایف بی آر میں ظاہر کی ہوئی ہے. اعظم نذیر ترڑ صاحب نے آج اس پہ گفتگو بھی کی, وہ بھی میں سنا دیتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے. تو کہہ رہے صاحب انہوں نے ایف بی آر گوشواروں میں بتایا ہوا تھا کہ ان کو یہ گفٹ بھی ملے ہیں اور ان کی مالیت یہ ہے. انہوں نے الیکشن گوشواروں میں اس کو ظاہر نہیں کیا تھا, اور جو سزا ان کو دی گئی ہے وہ میکسیمم سزا دی گئی ہے جو اس قانون کے مطابق ہو سکتی ہے, یعنی 5 سال کی نااہلی بھی, 3 سال کی سزا بھی, اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی. اگر جرمانہ نہیں بھرا تو 6 مہینے کی قید بھی. سر یہ گزارش یہ ہے, الیکشن کمیشن کے گوشوارے پبلک کے لیے عام ہوتے ہیں. ہم بھی جب الیکشن کمیشن میں اپنے ریٹرن فائل کرتے تھے تو وہ ریٹرنز اب تو ویب پہ آ جاتی ہیں ان کے سائٹ پہ, اور ادروائز یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ یہ پبلک سے ہو جاتے تھے, گوشوارے شائع ہوتے تھے,
آپ میڈیا میں ہمارے پروگرام کرتے تھے کہ دیکھیں جی فلاں بندے کے اتنے اثاثے ہیں، یہ پاکستان کا امیر ترین شخص ہے، اتنا ٹیکس دیا ہے، یہ دیکھیں جی ایک ایم این اے ہے، اس نے اتنے اس کے اثاثے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے سیاست کرتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے نا کس طرح کا ماحول ہوتا تھا؟ جی جی، ایف بی آر کے بھی ریکارڈ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایف بی آر کا ریکارڈ پبلک کے لیے نہیں ہوتا، وہ عدالتی پروسیس کے لیے ہوتا ہے، وہ پبلک میں عام نہیں ہوتا۔ اٹس بیسیکلی سم سارٹ آف سیکرٹ ڈاکومنٹ۔ تو اس میں آپ نے ظاہر کر دیا کہ جو پبلک کے پاس نہیں ہوگا، میڈیا کے پاس نہیں ہوگا، ہاں وہ مانگنے پہ، طلب کرنے پہ، عدالت کے کہنے پہ بالکل مل جاتا ہے، لیکن جو بالکل ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کیس کے اندر سزا ہے، کیا اتنی ہے؟ یہ میکسیمم دی گئی، تھوڑی دینی چاہیے، زیادہ دینی چاہیے، یہ ایک اور ایشو ہے۔ لیکن اگر نہلی ہے تو وہ یا ہے یا نہیں ہے، یا 5 سال کی ہے یا بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں سزا کا تعین کرتے ہوئے یہ جج صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو پوری سزا دیتے ہیں، وہ ان کو 70% دے دیتے ہیں، یہ عدالت کا انہوں نے کیا جو سوچ کے دی ہے مجھے نہیں پتا۔ ہاں آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس جو الیکشن کمیشن کا گوشوارہ ہے، اس میں مس ڈیکلیریشن اور جو غلط بیان حلفی ہے، اس پہ یہ سزا نہیں بنتی اور ان کو سزا دی گئی ہے۔ یہ تو بات آپ کی پھر میں مان سکتا ہوں کہ ہاں یہ زیادتی تھی۔ ٹھیک ہے قیرا صاحب، جب میاں صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے تھے، ان کی سزا ہوئی تھی، آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے اسی طرح کی کم و بیش اس میں بھی گفتگو کی تھی، تو آج بھی آپ کا موقف یہی ہے کہ میاں صاحب کی سزا درست تھی اور ان کو آج بھی آ کر عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے؟ میاں صاحب کو سزا دی گئی، دیکھیں اتنا بڑا میں بڑا اوپنلی آپ کے سامنے اپنے پروگرام میں گزارش کروں، میاں صاحب کو سزا دی گئی، ہم مخالفت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی بھی خان صاحب کے بارے میں میرا موقف بڑا سمپل ہے کہ ان کے پاس آگے عدالتیں موجود ہیں، وہ اپنی اپیل کریں، جا کے عدالت کو اپنا جواب دیں، اور یہاں پہ بھی ان کے وکیل صاحب مسلسل اعتراض کر رہے تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو عدالت کو جا کے کنونس کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ کے عدالت کے تحفظات ہیں وہ اس طرح ہے۔ انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہے۔ رہی بات میاں نواز شریف کی، تو جب یہ بات تفصیل سے سامنے آئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا، ہمارا خیال تھا کہ ان کو اس کیس میں سزا ہوئی جو ان پہ تھا بیرونی ممالک میں اثاثوں پہ، لیکن ان کو اپنے بیٹے کی ایک کمپنی میں بطور ڈائریکٹر، وہاں ان کی ریفلیکشن پہ جو قابل تنخواہ تھا اور ان کو تنخواہ نہیں لی، اس پہ سزا دے دی کہ جی لے سکتے تھے، یہ نفع بخش آفس تھا، نفع نہیں دیا۔ یعنی ان کی ایک دولت تھی جو انہوں نے وصول نہیں کی تھی، لیکن ان کی تھی کہیں پڑی ہوئی تھی۔ جی ان کی ایک رقم تھی جو انہوں نے وصول نہیں کی تھی، لیکن وہ وصول کبھی بھی کر سکتے، وہ انہی کی دولت تھی جو کہیں اور پڑی ہوئی تھی۔ نہیں، ان کے کسی ان کے کمپنی اکاؤنٹ میں ان کے نام پہ موجود نہیں تھی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ موقف میاں صاحب نے اپنے طور پہ دیا، ان کو اس پہ سزا ہوئی ہے، میرا موقف چھوڑیے، اب تو عدالت کا فیصلہ ہے نا، میرا موقف اس پہ وقت کے بعد اگر کوئی نئے حقائق آ گئے تو میں کوئی میتھ کا سوال تو حل کر نہیں رہا ہوتا، میں تو آج پرائما فیسائی ایک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میرے سامنے سارا ریکارڈ نہیں ہے، اس کیس کی بھی پوری ڈیٹیل نہیں ہے، لہذا میں نے آپ کے سوالوں کا ایک عمومی جواب دیا ہے۔ جی جی، یہ عمومی گفتگو ہے، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں۔ جو کل میں اگر میرے سامنے آ جائے تو مجھے اپنی اس غلطی کی تصحیح کرنے میں کوئی باغ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ابھی آپ نے مشورہ دیا کہ خان صاحب کو ڈیلینگ ٹیکٹس ان کے وکلا کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، میاں صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ عدالتوں کو میں پیش نہیں ہو رہے۔ میاں صاحب کو عدالت میں آنا چاہیے، ان کو پاکستان میں آ کے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، ان کو آنا چاہیے، اور وہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جلد آ رہے ہیں۔ جی، تو یہ اتنی دن تک جو نہیں آئے، تو اس عمل کو ایک قومی لیڈر کے، ایک قومی سطح کے لیڈر کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عدالتوں نے انہیں مفرور کر دیا۔ اگر غلط کیا ہوگا تو قوم ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی، اگر انہوں نے ٹھیک کیا ہوا تو قوم فیصلہ کرے گی۔ میں ان کا ایک اتحادی ہوتے ہوئے اس سوال کا جواب دینے سے اعتراض کروں۔ اچھا قیرا صاحب، کل مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری، جو نئی مردم شماری تھی، ڈیجیٹل مردم شماری، اس کی توثیق کر دی اور متفقہ طور پہ کر دی۔ اس موقع پر الیکشن جو ہیں، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرما دیا کہ یہ 2.5 سے 3 مہینے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اب مارچ سے پہلے تو ہوتے ممکن نظر نہیں آتے۔ تو کیا کل مشترکہ مفادات کونسل میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا گیا، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ الیکشن کب کروا سکتے ہیں؟ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن سے آپ نہیں پوچھتے، نہ ہی الیکشن کمیشن
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मेंबर होता है, न ही उसका कोई काम है वहाँ पे। वहाँ मुतल्लिका फ्रीकैन को बुलाया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ जो उनके सीसीआई के मेंबर्स हैं, और कुछ जमातों के नुमाइंदों को उन्होंने इनवाइट किया था एज स्पेशल इनवाइटी। इलेक्शन कमीशन क्योंकि अपना इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उसको इस तरह सर एज स्पेशल इनवाइटी आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते? कानून में कोई कदगन है? नहीं, कदगन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि अपने तौर पे एक सॉवरेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको शायद उन्होंने इसलिए ना समझा हो। और दूसरा ये है कि इसमें फैसला नहीं होना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम था कि अगर एक काम आईनी जिम्मेदारी हमारे दौर में मुकम्मल हो गई और उस पर सारे फ्रीकैन मुत्तफिक थे, तो उसकी मीटिंग में रख के उसको पास कर दिया जाए। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो उसको, गवर्नमेंट ने फैसला तो नहीं करना कि नहीं। मगर कायरा साहब, जिनको आप सारे फरीकैन कह रहे हैं, आधी असेंबली तो मौजूद ही नहीं है, आधी तो नुमाइंदगी मुल्क की मौजूद ही नहीं है। देखिए, आधी नुमाइंदगी नहीं है, वो जितने हैं उतने ही गिनिए। दूसरी गुजारिश ये है कि उनके लोग भी मौजूद हैं जो उनके टिकटों पे आए थे, आज वो अपोजिशन में बैठे हैं, वो मौजूद थे। नहीं सर, वो तो खुद कहते हैं कि अगले इलेक्शन में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से टिकट लेना है, तो वो तो उनके लोग नहीं है। मैं जरा अर्ज कर लूं जी, फ्रीकैन से मुराद इस जो कानून साजी का अमल है या जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें हुकूमत वक्त होती है, फेडरल गवर्नमेंट whosoever, और इसमें सूबाई हुकूमतें होती हैं, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट के 4 नुमाइंदे होते हैं, वजीर आजम, मुतल्लिका वजीर और 2 और वजीर। ये आइन के तहत है। इसमें बाकी जमातें अपोजिशन इसका स्टेक होल्डर नहीं होते। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, ये बात बज़ाहिर दुरुस्त है कि अब आसार नजर आ रहे हैं, ये लगता है कि इलेक्शन जो है वो कुछ डिले होगा, लेकिन ये तय है कि इलेक्शन के अमल को कम अज कम पहले तो इसी 90 डेज में या जितने बकिया दिन हैं, और अगर जाना भी पड़े बियॉन्ड, तो फिर ये भी एक आईनी जिम्मेदारी है, इसको निभाते हुए मिनिमम डेज में, महीनों में नहीं, डेज में ये गैप कवर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 4 महीने चाहिए होते हैं, 120 डेज। ठीक, वो उसको जरा स्क्वीज कर सकते हैं, शेड्यूल को जरा टाइट कर सकते हैं, वो 2.5 महीने में वो कर लें और 45 डेज का शेड्यूल दे लें, तो ये 4 महीने में पॉसिबल है, या 4 महीने से थोड़ा कम अरसे में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन ये अब इलेक्शन वो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठी तमाम सियासी शख्सियात और सियासी क़ुव्वतों ने अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी की? क्योंकि आप 2-3 दिन पहले तक, पिछले हफ्ते तक आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन आगे किसी सूरत नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ना तो इलेक्शन कमीशन से कोई गारंटी ली, ना वज़ीर आज़म से बात की, ना अपने इत्तेहादियों से बात की, और एक ओपन ब्लैंक चेक दे दिया आपने इलेक्शन कमीशन को, और उसके साथ इख्तियार भी दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो जब चाहेगा इलेक्शन की डेट देगा। ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं आपका। अच्छा, मेरी जमात का मौक़िफ़ इलेक्शन के हवाले से आज भी वही खड़ा हुआ। जहां तक तल्लुक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था, वहां मेरी जमात का तहफ़्फ़ुज़ था कि सूबाई कैलकुलेशन क्या ठीक है जी, क्या बाकी सारे सूबों की जो कैलकुलेशन है ठीक है। उसी लिए डिले भी हुआ, उसी के लिए इसको अमेंडमेंट, इसमें टाइम भी बढ़ाए गए, और अब सारे सूबे, न सिर्फ सिंध, सारे सूबे, और वहाँ सिंध की BMQM को भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हुए, तो तब जाके ये आईनी जिम्मेदारी पूरी हुई। और इस आईनी जिम्मेदारी को पूरे करने के बाद इसको नोटिफाई करना चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव हो गई। इसमें वज़ीर आज़म से गारंटी लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म का काम नहीं है इलेक्शन कराना। ठीक है। अच्छा खैर साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि अब आप तो इस बात पर आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन कब हो सकते हैं? कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, कोई आईनी बहरान नहीं हो रहा, कोई आईनी तकाजा पूरा नहीं होता तो आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है, वक्त दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अब ये इलेक्शन मार्च से पहले हो जाएंगे या मार्च के बाद होंगे? देखिए, एक चीज तो पहले हमें देखनी चाहिए कि आइन की बहुत सारी शिकें हैं, अगर और वो मामूल के मुताबिक चलते हुए हालात में बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके ऊपर अमल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जब एक आईनी शिक को पूरा करते हुए दूसरी आईनी शिक के साथ क्लैश आता है, तो ऐसी सूरत में आपने कौमी मफाद देखना है और उसके कम अज कम कॉन्फ्लिक्ट को देखना है कि ये दोनों का तकाजा पूरा हो। रूह ये होनी चाहिए कि अगर 2 आईनी शिकें, यानी 90 डेज में इलेक्शन और
مردم شماری کے بعد حلقہ بندی، یہ دونوں آئینی شکیں ہیں، تو اس کو منیمم ٹائم میں سکیز کر لینا چاہیے تاکہ دونوں پہ عمل ہو سکے اور انڈیو ڈیلے نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ جناب قمر زمان کائرہ صاحب، اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اس تمام صورتحال پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے. جناب عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد موجود ہوں گے. ویلکم بیک. سوالات 3-4 ایسے ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں اس وقت موجود ہیں. نمبر 1 کہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف، ان کی نااہلی کے بعد کیا ان کی سیاست کو فل سٹاپ لگ گیا ہے؟ کیا الیکشن اب اپنے وقت پر ہو پائیں گے تو کب ہو پائیں گے؟ جلدی ہوں گے، دیر میں ہوں گے، یا کبھی نہیں ہوں گے؟ یہ سوالات گردش کر رہے ہیں. کیا اس وقت جب ہم اس حکومت کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، حکومت ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کیا جو بھی اقدامات لیے گئے ہیں اس سے سیاسی استحکام ملک میں آ جائے گا، معاشی استحکام ہو جائے گا، اور معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف چل نکلیں گے؟ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو عامر ضیاء صاحب بتائیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کتنی آپ کو امید ہے کہ ان کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ یہ کیس کیسا تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نااہلی جو ہے وہ ختم کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے؟ کیس میں تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، آپ کی سزا معطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے یہ پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو آپ کو چیئرمین تحریک انصاف جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں نظر آ رہی ہیں ان کا سیاسی کیریئر باقی ہے، یا بہت بڑا دھچکا لگ گیا، ایک فل سٹاپ ہے ان کے سیاسی کیریئر کے سامنے؟ مسعود صاحب آپ نے بالکل درست کہا. نمبر 1 کہ یہ ریلیف تو ان کو یقیناً مل جائے گا کہ سزا جو ہے معطل ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر 5 برس سے کم کی ہو، جیسے ان کو 3 برس کی سزا قید دی گئی ہے، اس میں رول آف تھم یہ ہوتا ہے کہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے سزا کو، یعنی کہ جو ان کا جیل ٹرم ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی آپ کو جو نااہل کیا گیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد جب آپ سپیریئر کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ بات تو ہے کہ ان کو پارشل ریلیف مل جائے گا. اب آتے ہیں کہ جو ان کی سیاست کیا ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ انتخابی سیاست میں ان کا فل سٹاپ لگ گیا ہو، لیکن سیاست میرے خیال میں اس طرح ختم نہیں ہوتی. کیونکہ اگر پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی ہے، اور اس کی قیادت بے شک جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں، اور اگر شاہ محمود قریشی اس کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے جو باقی ماندہ رہنما ہیں اور ووٹرز ان کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کی تمام تر وفاداریاں جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو اون کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں ہوگی. یقیناً تلوار کی دھار پہ چلنا پڑے گا، لیکن ایک ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہو گئی. پھر دوسری بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے ایک تھرڈ فورس کو، یعنی کہ جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے وہ کہاں جائے گا. تو ظاہر ہے اس کے لیے ابھی تک میرے خیال میں کوئی متبادل مضبوط طریقے سے آیا نہیں ہے. آئی پی پی وہ رول ابھی ادا نہیں کر پائے گی. میں نہیں دیکھتا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ آئے اینٹی کرپشن نیریٹو لے کر، یا اینٹی نون لیگ، اینٹی پیپلز پارٹی نیریٹو جو کہ پی ٹی آئی کی بنیاد ہے. نہ ہی میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو وہ فیکٹر رہے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹ جو ہے وہ اگر ہو سکتا ہے بیلٹ پر ہو، لیکن گراؤنڈ میں بڑا ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کا تنظیمی ڈھانچہ خراب ہے، بہت مشکل میں ہے، فرنٹ لائن قیادت چلی گئی ہے. تو آنے والے دن جو انتخابات میں اگر جاتے بھی ہیں تو بڑی مشکل سے جائیں گے. اور یہ تو پہلا دھچکا ہے. 200 ایف آئی آروں میں نامزد ہیں، بڑے بڑے کیسز، ابھی فورن فنڈنگ کیس موجود ہے، ابھی دیگر کیسز موجود ہیں، یہ 9 اور 10 مئی والے واقعات ان کے کیسز موجود ہیں. تو یہ بھی تو پیش نظر ہونے چاہیے، کیونکہ اسی معاملے پر میکسیمم سزا دے دی گئی ہے. تو آگے کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہواؤں کا رخ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہواؤں کا رخ جو ہے بڑا سخت ہے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے لیے، خصوصاً ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اور ابھی جو زماں و مکان کی کیفیت ہے اس میں وہ ان کو بالکل کہتے ہیں نا ذرا سا بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا سا بھی سانس لینے کی بھی سیاسی طور پہ جگہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 ماہ میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے ہو سکتا ہے کہ جگہ بنے. کیونکہ ایک بات ہے نا کہ جب آپ ایک پاپولر پولیٹیکل فورس کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے ان سے 9 مئی کی حماقت سرزد ہوئی ہے، اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے، کراچی تک خیبر سب مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پاپولر مقبول پولیٹیکل فورس ہے. تو اس کو اگر آپ بالکل ہی دیوار سے لگا دیں گے یا آپ کہتے ہیں میدان سے غائب کر دیں گے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے ہماری سیاست پہ. اس سیاست میں ٹیڑھا پن آ جائے گا. اگر آپ کے انتخابات مائنس پی ٹی
بھی آئے یا بالکل ہی اس کو آپ کہتے ہیں نا ہاتھ پیر باندھ کے ڈالتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی لوگ پھر کہیں گے کہ جی آگے چل کر وہ انتخابات، صرف یہ انتخابات ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں آگے 10-15 سال تک یہ ٹیڑھا پن رہے گا پاکستان کی سیاست میں. تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگ یہ ارباب اختیار یہ سوچیں، جو فیصلہ ساز ہیں وہ سوچیں کہ نہیں اب اتنا ہم لوگوں نے ان کو وہ کر دیا ہے، کہتے ہیں ودن لائن لے کر آ گئے کہ ان کو جگہ دے دے. لیکن یہ میری قیاس آرائی ہو سکتا ہے، امید ہو، لیکن ابھی تک کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہا. مسعود صاحب انڈیکیشن تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بالکل دھکیل دینا ان کو. یہ ایک تو دائروں کا سفر ہے اور ہم نے بار بار اس تمام صورتحال کو دیکھا ہے. ایک سیاسی انداز سے اگر آپ سے میں سوال کروں، 3 آپشن آپ کے سامنے رکھوں، کیا کرنا چاہیے چیئرمین تحریک انصاف کو؟ اس سزا کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ان کو پارشلی اس میں ریلیف لینا چاہیے، یا ریلیف لے کے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے؟ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ who runs from the battle live to fight another day. تو ایک تو خیر یہ محاورے کی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی کریں، ورنہ عقل سلیم بعض اوقات یہ کہتی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیک سیٹ لے لیں، ہٹ جائیں راستے سے، لیکن ظاہر ہے ان کا غالباً مزاج نہیں ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ جیل کی 2-4 دن جیل میں گزار کر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یقیناً ایک تو ہے کہ جی سزا کو قبول کرنے کا تو میرے خیال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس کو چیلنج کریں گے. کیونکہ سر سزا کے قبول کرنے کا بھی تو اپنا ایک دباؤ ہے نا، سزا کے قبول کرنے کا بھی تو ایک اپنا دباؤ ہے نا. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہوگا کہ جو ایک نظر آ رہا ہے، جو میری سورسز سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کہ وہ چیلنج کریں گے اس بات کو نا، اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ریلیف جتنا مل سکے وہ مل جائے. اب اس کے بعد کہ وہ آگے جا کے ملک چھوڑ کے جاتے نہیں جاتے، میرے خیال میں جب آپشن تھا اس وقت وہ نہیں گئے تو غالباً ان کو اجازت بھی نہ ملے. ان کے لیے ملک سے باہر جانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، یہ ان کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوگا کہ جی انہوں نے اچھا میں جا رہا ہوں، تو کن کنڈیشنز کے تحت جائیں گے اور ان کو کیا جانے دیں گے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، حکومت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بین الاقوامی شخصیت کے مالک ہیں، اور اگر وہ باہر جائیں گے اور باہر جا کر وہ مطلب ہے کوئی اسٹانس لیتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے زیادہ جو ہے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نا نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو باہر جا کے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو آپ دسترس سے باہر ہوتے ہیں، آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ پبلک سپورٹ بھی مل جاتی ہے اور جناب بالکل یہ ہوتا ہے. اور پھر ڈائسپورا میں آپ کو پتہ ہے بہت ایک مقبول رہنما ہے وہ، کم از کم جو یورپ میں اور مغرب میں جو پاکستانی بستے ہیں، حتیٰ کہ جو مشرق بعید میں ہیں، ہمارے مشرق وسطیٰ میں ہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو ان کی مقبولیت اپنی جگہ پر ہے. ایک بڑا یہ آپشن بھی ان کے پاس ہوگا نہیں کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہیں بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. مجھے یہ خواہش ہو سکتی ہے. ہاں یہ بہترین جو ون سچویشن ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو کچھ ریلیف بھی مل جائے، وہ باہر بھی رہیں، وہ کچھ کر بھی سکیں، وہ کچھ کر بھی نہ سکیں. جناب ایک آپشن ہو سکتا ہے، جیسے آپ یاد کریں کہ مشرف صاحب نے بھیجا تھا نواز شریف صاحب کو کہ 10 برس کا یہ بانڈ بھر کے معافی نامہ لکھ کر سب کچھ کر کے گئے تھے، اور پھر وہ رہے تھے مطلب سمجھیں 8-9 سال تک تو خاموشی بیٹھے رہے تھے نا، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. وہ اپنا جو بھی کر رہے تھے وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے بندوبست کی کوشش کی جائے ان کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو سابق وزیر اعظم ہے اس بات کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، یہ ایک الگ سوال ہے. نواز شریف صاحب کا تو آپ کو پتا تھا کہ ان کو تو جیسے ہی سختی آتی وہ کوشش کرتے ہیں ملک سے باہر جائیں. اس مرتبہ انہوں نے یہی کیا کہ بجائے قید میں رہنے کی انہوں نے کہا جی میں باہر چلا جاؤں. اس کے بعد انہوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز کا. اچھا یہ بتائیں، لیکن یہاں پہ ہوتا ہوا یہ خواہش ہو سکتی ہے مسعود جی. یہ بتائیں کہ الیکشن پر اب کمنگ الیکشن جو ہوں گے، سیاسی قوتوں نے صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنا کنٹرول اس بات سے ہٹا لیا ہے، ختم کر دیا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس میں ان کی کوئی ذرا سی بھی سے ہو. اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، الیکشن کرانے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہوگا. اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہر الیکشن میں مختلف جو الیکشن کمیشن رہے ان پر تنقید کرتی رہیں، ان کے کردار کو جو ہے کسی نہ کسی جگہ سے پر مورد الزام ٹھہراتی رہیں، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی. تو اس پہ تو اعتماد انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. جس پر کبھی اعتماد نہیں کیا اس کو پورا اعتماد دے دیا اس دفعہ انہوں نے. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں بہت ساری شیورٹیز بھی دی گئی ہوں گی کہ جناب آپ فکر مت کریں، کیونکہ جو میں نے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے مسعود صاحب اس میں جس بھی رہنما سے بات کریں وہ سمجھتا ہے کہ جی مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے انتخابات آگے ہو جائیں گے، اور یہ کوئی تاخیر نہیں ہے. لیکن یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ تاخیر جب ہو جائے تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وقت کے اوپر الیکشن ہو. آپ سمجھے کہ 1.5 مہینہ تو اس سے بھی زیادہ بھی جا سکتے ہیں. ہم نے پنجاب میں اور کے پی میں ہوتے ہوئے دیکھ لیا.
ایک بار جب آپ آئین کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس چیز کا بالکل امکان ہوتا ہے کہ مزید یہ بحران جو ہے گہرا ہو جائے. پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے سیاسی آئینی قانونی بحران کا شکار ہو گیا. کہتے ہیں ملٹی فیسڈ کرائسس آ گیا ہے پاکستان کے لیے, اور اس میں یہ جو سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ان کے ہاتھ میں کھیل ہے یا نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ پیر رکاب میں ہے اور ان کے ہاتھ میں لگام ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اندازہ انہیں بھی نہیں, انہیں اس بات کا ہے نہ لگام ہاتھ میں ہے نہ پیر رکاب میں ہے, ان کو بھی اندازہ ہے. لیکن کیسے یعنی وہ یقین دہانی کرا بھی دیں. میرا سوال وہی ہے کہ آج تک کسی الیکشن پر ان سیاسی جماعتوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے, اور اس الیکشن کمیشن میں اصلاحات کیے بغیر انہوں نے یہ کام کر لیا. نہیں دیکھیں, آپ اس طرح سے سوچیں کہ جب آپ کے سامنے جو سب سے بڑی مؤثر حزب اختلاف کی جماعت ہے وہ نہیں ہے, اور کھیل آپ ہی کے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا کہاں پر ہیجمنی ہے یا مل کہاں بانٹ پہ کے کھیل گرپ ہے, لیں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے نا, تو انہیں پھر اتنی فکر کی بات نہیں ہوگی. ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ ہمیں جو اس سے بکرے ملنے ہیں اس میں 2-4 سیٹیں زیادہ 2-4 سیٹیں کم, لیکن پھر جو ایک آپ کو رکھنا ہے نا کہ اس ملک میں جمہوریت ہے تو ہم ہی لوگ آئیں گے. نون لیگ کے اگر آپ نقطہ نظر سے سوچیں تو وہاں پر ان کو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی اکنامک مس مینجمنٹ ہے اس کے درمیان اور الیکشن کے درمیان کچھ تھوڑا سا وقفہ آ جائے. ایک تو یہ ایک لاجیکل سی بات ہے, منطقی. دوسرا, اگر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کہ جو کہ آئیں گے, اب ان کی ایک بہت بڑی مانگ جو ہے مطالبہ پورا ہو گیا کہ بقول ان کے جی لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا, ترازو کے پلڑے بھاری وہ برابر ہو گئے, تو وہ آئیں گے بھی تو انہیں کچھ دن لگیں گے اپنے لیگل معاملات کو طے کرنے میں, پھر اپنی پارٹی کو بلڈ کرنے میں, لوگوں کو موبلائز کرنے میں. کیونکہ ایک بات تو ہے نا, اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اب وہ ووٹ بینک آرٹیکولیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن کیا نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی تو موبلائز ہونا ہے نا. نون لیگ کا اسی وقت ہوگا جب بقول ان کی پارٹی کے لوگوں کے, جب نواز شریف صاحب آئیں گے, تو ظاہر اس کے لیے بھی ان کو کچھ وقت چاہیے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے مزید مل جاتے ہیں ہمیں, اور الیکشن بجائے 3 مہینے کے 90 روز کے, مگر ایسا ہو نہیں رہا نا. جو نمبر سامنے آ رہے ہیں, اعظم نذیر ترور صاحب فرما رہے ہیں 2.5 سے 3 مہینے, 2.5 سے 3 مہینے. الیکشن کمیشن کو 4 مہینے 10 دن چاہیے. اب یہ 4 مہینے 10 دن اگر آپ اگست سے جوڑیں تو یہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر کے بعد کم از کم بھی 2 مہینے تو چاہیں گے. یہ آ گیا دسمبر میں ملک میں سردیاں, شمالی علاقہ جات, کوئٹہ, پاکستان کے سرد علاقے, وہاں پر الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے, یہ لوگ نکل نہیں سکتے گھروں سے. تو اس کا مطلب ہے مارچ, یہ جب گرمیاں ختم ہونا شروع ہوں گی تو یہ آ جائے گا مارچ. اب مارچ میں اگر حالات ٹھیک ہوئے, معیشت ٹھیک ہوئی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہوئی, تو الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے. ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے سر. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی کہا نا کہ 1.5 مہینے آگے ہو سکتے ہیں تو 2-3 مہینے اور بھی ہو سکتے ہیں جی, اور مزید 2-3 مہینے اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رہی. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ جو ایک سینسس کا بہانہ انہوں نے کیا, میں بہانہ ہی کہوں گا, کہ اس سے جو بحران پیدا ہوا کہ آپ کے 2 ایسے وزرائے اعلیٰ بیٹھے کہ جو منتخب نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے نا کہ وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے اس چیز کا, لیکن انہوں نے فیصلہ کر دیا. مگر آئین کی تو بات نہیں نا. دیکھیں بھی ہو رہا ہے, یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے, اس میں تو لکھا ہے کہ وزرائے اعلیٰ بیٹھیں گے, یہ نہیں لکھا کہ وہ نگراں ہوں گے یا وہ الیکٹڈ ہوں گے. تو وزرائے اعلیٰ تھے, وہ بیٹھ گئے. اب وہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے لیے ایک اور بات ہے نا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, وہ الیکشن نہیں ہوئے. اب وہ 90 دن سے ہوتے ہوتے 6 مہینے اور 6 مہینے سے سال کا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو سر یہ آئینی باتیں تو چھوڑ دینی چاہیے. اب نہیں, میرے خیال میں یاد دلاتے رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سی سی آئی میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ منتخب ہوں گے, لیکن جو نگراں ہے اس کے لیے ایک فرض ہے, بائنڈنگ ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہیں کرے گا جو کہ مطلب بہت مستقبل تک. سر انہوں نے تو بجٹ تک دے دیا تھا, ڈے ٹو ڈے جو ہے انہوں نے تو بجٹ تک دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں نا بھائی, وہ آسمان میں چھید کر سکتے ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہے تو غیر آئینی, ان کا مینڈیٹ تو نہیں ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے نا, کوئی نہ کوئی یہ بات کرتا رہے, بے شک فرق نہیں پڑے گا اس سے, نہ محسن نقوی کی صحت پہ اثر پڑے گا, نہ کے پی کے جو سی ایم ہے ان کی صحت پہ اثر پڑے گا, لیکن کوئی نہ کوئی دیوانہ یہ کہتا رہے کہ جناب بات غیر آئینی ہوئی ہے. اچھا, ایک تو جب غیر آئینی بات ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا, دوسرا بات جو مسعود, ایک اس پورے ہم جو پورا سینسس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ہم ایک پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, وہ ہے کہ انتخابات میں ڈیلے ہو رہا ہے اور جناب منظور ہوا, ٹیکنیکل ایسپیکٹ پہ بات کریں. نہیں سر, صرف ڈیلے کی بات نہیں ہے, میں اور کلیئر کر دوں, یہاں صرف ڈیلے کا خطرہ نہیں ہے. اس ملک میں نئے عہدے بنائے گئے, کبھی کوئی چیف ایگزیکٹو آئے, کبھی کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر آئے, کبھی کوئی اور نظام, کبھی کوئی اور نظام. یہ الیکشن کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے,
سالوں آگے چلے جائیں گے, مہینوں آگے جائیں گے. اب تو یہ صورتحال ہے نا, کیونکہ آئینی قدغن تو کوئی موجود نہیں ہے, اور ہو بھی تو اسے کوئی مانتا نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے کہ ظاہر ہے کہ اندیشہ خدشہ یہی ہے, لیکن جو ایک ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بین الاقوامی حالات, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, حالات کا جبر ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب ایک چاہیے ہوتا ہے, الیکٹڈ فرنٹ چاہیے ہوگا آپ کو. تو ہو سکتا ہے میں مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وقت میں آخری میں مجھے ایک جملے میں جواب دے دیجئے, کیا اب ہم جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہماری رہیں گے, جن کی خاندانی سیاست رہی ہے, ہم وہی زمانہ واپس دیکھیں گے, ایک طرف نون لیگ, ایک طرف پیپلز پارٹی, یا آپ کو کچھ چینج نظر آئے گا اگلے منظرنامے میں؟ دیکھو زمانہ اس طرح سے واپس نہیں ہوتا, بظاہر لگے گا کہ یہی دو جماعتیں ہیں, لیکن پاکستان آگے بڑھ چکا ہے اور لوگوں کا بہت عدم اعتماد جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تم کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, تو وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوگا کہ جو پڑھا لکھا پاکستانی وہ مطمئن نہیں ہے, وہ مطلب ہے کہ ایک پروٹیسٹ موڈ میں رہے گا. تو چیزوں کو جب تک آپ نارملائز نہیں کریں گے, آپ ایک ایکول لوگوں کو میدان نہیں دیں گے دوڑنے کا, اس وقت تک یہ ٹیڑھا پن ہماری سیاست میں رہے گا. ہم دوبارہ 90 کی دہائی میں آپ بھیجنا بھی چاہیں ہم نہیں جا پائیں گے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, وقت میرے پاس یہاں پر اس سیگمنٹ میں ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, گفتگو سنی آپ نے, عامر ضیاء صاحب کا تجزیہ سنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کا ایک بہت اہم معاملہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے پولیو کا. پولیو سے ہمیں لڑنا ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پولیو پاکستان سے ختم نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہا, اور اس سال بھی ایک کیس رپورٹ ہو چکا ہے. آخر کیا معاملہ ہے؟ 20 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور 2 کیسز اس سال تک رپورٹ ہو چکے ہیں, اور یہ وائرس ہمارے ہاں سے نہیں جا رہا, باقی پوری دنیا اس سے پاک ہو چکی ہے. ڈاکٹر اقبال میمن صاحب, چائلڈ اسپیشلسٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے 20 سال سے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور پولیو سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں؟ بس جی میرے خیال سے کچھ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ چپکو وائرس ہے جو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے بارڈر کے کراس میں جو وہاں پہ بھی پولیو کے وائرسز بہت زیادہ موجود ہیں, اور ہمارے پاس کراس بارڈر موومنٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے. اور اس میں جو پوائنٹس کے اوپر پولیو قطرے دیتے ہیں وہ انیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں, واللہ عالم بالصواب. اصولاً اجازت نہیں ہے کہ آپ ریفیوز کریں. ہر ایک کو قطرے پلانے ہیں, پینے ہیں جب وہ اندر آ رہے ہیں. اور کچھ ایریاز ہمارے پاکستان میں اتنے, پاکستان میں ایکچولی لارجسٹ 0 ڈوز پاپولیشن ہے. 0 ڈوز پاپولیشن اس کو کہتے ہیں جن کی ویکسینیشن تقریباً نہیں ہوئی ہے, کوئی قسم کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے, اور وہ اپنے طور پہ سلسلے کو مشکل بنا رہے ہیں. کئی ایک ایریاز میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ریسنٹلی انفارچونیٹلی ہمارے پاس پولیو کی ٹیمیں جا رہی ہیں ایریاز میں, وہاں پہ جو پولیس والے ساتھ میں جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے. 2 تیسرا انسیڈنٹ ہو گیا. تو بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک طرف سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تو بہت چل رہا ہے, لکھائی پڑھائی میں تعداد و شمار سب مل رہے ہیں, ایفرٹ اچھی طرح چل رہا ہے. اب کافی حد تک پیڈیاٹیشنز بھی اس فیلڈ میں اس کا پلاننگ میں آ گئے ہیں. مگر پھر اتنے پاکٹ رہ جاتے ہیں, ایک بھی پاکٹ رہتا ہے نا تو وہ پھر پھیلتا جاتا ہے. مگر صرف اتنا نہیں نا کہ اس پاکٹ میں تو پولیو کے مریض سامنے آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے دیگر شہروں میں, کراچی جیسے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں, پشاور میں, یہ بڑے بڑے شہروں کے سیوریج میں ہمیں پولیو وائرس مل رہا ہے. تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. ان میں میں ذرا آپ کو گزارش کروں کہ کراچی کے ایک یو سی میں مل گیا تھا, اور ایک میرے خیال سے لاہور والے میں ملا تھا, ایک پنڈی والے میں ملا ہے. بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے یہ. یہاں پہ ہماری انٹر پروونشل اور انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ اتنی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب ہم ایک کہتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے, یہ اوور آل تو سیمپلنگ نہیں ہوتی. تو جہاں سے ہم نے سیمپل کیا اور وہاں آ گیا. سر معاف کیجیے گا, یہ رینڈم نہیں ہے. پورے پاکستان میں ایک فکس سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ یہ انوائرمنٹل سیمپلنگ کی جاتی ہے. وہ پاپولیشن کے حساب سے اور
خدشات کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ یہ ریگولرلی سیمپلز لے کے اور لیبارٹری کو بھیجتے ہیں اور لیبارٹری اس میں سے تشخیص کر کے بتاتی ہے یہاں پہ وائرس فلاں قسم کا جو خطرناک ہے جو بیماری کر سکتا ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک، تو بہت یہ شکریہ کہنا کہ ڈاکٹر اقبال محمد صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس میں 20 سال سے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ سماجی رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نظام کو ٹھیک بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مذہبی طور پر، جسمانی طور پر، صحت کے اعتبار سے یہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ پولیو کے قطرے بر وقت پلاتے ہیں تو آپ ان کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔